میر حسن میں خوش آمدید۔ جدید اے آئی کے انداز میں اسلامی معلومات۔ آج ہم ایک ایسے لمحے کی بات کریں گے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب ایک بہت بڑا نام۔ ان کے بعد کیا ہوا، ان کا جانشین کون بنا، یہ صرف ایک شخص کی بات نہیں تھی، یہ ایک پوری روحانی تحریک کے مستقبل کا سوال تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ سوچیں ذرا، یہ صرف ایک جنازہ نہیں تھا، یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ایک ایسا لمحہ جہاں ایک بہت بڑے روحانی سلسلے کی سمت طے ہونی تھی۔ فضا میں غم تو تھا ہی، لیکن ساتھ ساتھ ایک سوال بھی تھا کہ اب آگے کیا ہوگا۔ کتنے لوگ تھے؟ اس کا اندازہ صرف ایک لفظ سے ہو سکتا ہے: لاکھوں۔ جی ہاں، لاکھوں لوگ۔ ایک انسانوں کا سمندر تھا جو اپنے مرشد کو، اپنے روحانی پیشوا کو آخری الوداع کہنے آیا تھا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے اس تاریخی جنازے کا ماحول کیسا تھا، پھر مولانا جالندھری کا وہ خطاب جس نے سب کچھ بدل دیا، جانشینی کا وہ فیصلہ کن لمحہ، نئی قیادت کو کیا ذمہ داریاں ملیں، اور آخر میں وہ پیغام جو سب کو دیا گیا، اتحاد کا پیغام۔ چلیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس تاریخی اور پروقار جنازے کی، ایک ایسا منظر جسے دیکھ کر دل دہل جائے۔ تصور کیجئے، لاکھوں کا مجمع ہے، ہر طرف بس لوگ ہی لوگ اور خاموشی، بس سسکیوں کی آواز، ہر آنکھ میں آنسو، ہر دل غم سے بوجھل۔ یہ صرف ایک بڑا اجتماع نہیں تھا، یہ اس محبت کا ثبوت تھا جو لوگوں کو اپنے روحانی پیشوا سے تھی۔ واقعی ایک تاریخی منظر۔ اچھا، اب اس غمگین اور جذباتی ماحول میں ایک آواز گونجتی ہے، مولانا حنیف جالندھری کی۔ ان کا خطاب صرف تسلی دینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک روڈ میپ تھا مستقبل کے لیے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے سب کو یاد دلایا کہ ایسے مواقع پر صبر اور شکر ہی مومن کی اصل پہچان ہوتی ہے۔ یعنی اللہ جب اپنے کسی پیارے بندے کو واپس بلاتا ہے تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہی تو اصل ایمان ہے۔ پھر انہوں نے ایک بہت اہم بات کہی کہ دیکھو، پیر صاحب کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کا کام، ان کی تعلیمات، ان کا جو روحانی فیض تھا وہ ختم نہیں ہوا۔ وہ ایک ایسی میراث چھوڑ گئے ہیں جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اور وہ میراث کیا ہے؟ مولانا جالندھری نے اسے 3 حصوں میں بیان کیا۔ پہلا، دین کی اشاعت یعنی اللہ کے پیغام کو پھیلانا۔ دوسرا، اصلاح امت یعنی معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا۔ اور تیسرا، روحانی تربیت، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ یہی وہ 3 ستون ہیں جن پر پیر صاحب کا سارا مشن کھڑا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا، سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن لمحہ، جانشینی کا لمحہ۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، لاکھوں لوگ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا؟ پیر صاحب تو چلے گئے، اب اس مشن کو کون آگے لے کر جائے گا؟ اس قافلے کا سالار اب کون بنے گا؟ اور پھر مولانا جالندھری آگے بڑھے۔ انہوں نے پیر صاحب کے دونوں بیٹوں، مولانا حبیب اللہ صاحب اور مولانا سیف اللہ صاحب، دونوں کے ہاتھ تھامے اور لاکھوں کے اس مجمع سے پوچھا کہ کیا وہ ان کی رہنمائی میں چلنے کا عہد کرتے ہیں؟ اور جواب میں پورا مجمع ایک آواز بن گیا، ایک ہی گونج تھی، سب نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ یہ اتحاد کا ایک ناقابل یقین منظر تھا۔ اچھا، جانشینی تو ہو گئی، لیکن اب یہ واضح کرنا بھی ضروری تھا کہ کون کیا کرے گا، ذمہ داریاں کیا ہوں گی، تاکہ آگے کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ تو یہ طے پایا کہ حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب ہوں گے سجادہ نشین، یعنی وہ مول رہنما ہوں گے، اسپریچول گائیڈ، جن کے ہاتھ پر سب بیعت کریں گے۔ اور ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا سیف اللہ صاحب، وہ ان کے دست و بازو ہوں گے، یعنی ان کا رائٹ ہینڈ مین، جو ہر قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیں گے اور اس مشن کو مل کر آگے بڑھائیں گے۔ اور اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ پیر صاحب کی جو روحانی برکات تھیں، ان کا جو فیض تھا، وہ اب ان دونوں بیٹوں میں منتقل ہو چکا ہے، یعنی اب سے یہی دونوں اس روحانی سلسلے کے مرکز ہیں۔ آخر میں خطاب کا رخ ایک بہت ہی اہم پیغام کی طرف مڑا، اور وہ پیغام تھا اتحاد کا۔ سب کو صاف صاف ہدایات دی گئیں کہ دیکھو، اب یہ نئی قیادت ہے، ان کے ساتھ وفادار رہنا ہے، آپس میں کوئی اختلاف، کوئی تفرقہ نہیں پیدا کرنا،
جس طرح بزرگوں نے راستہ دکھایا ہے اسی پر چلتے رہنا ہے، اور اس مشن کو اسی خلوص اور اسی اتحاد کے ساتھ آگے بڑھانا ہے جیسے یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے۔ اور اس سب کے پیچھے ایک بہت گہری سوچ تھی، وہ یہ کہ مشن افراد سے نہیں، نظریات اور تسلسل سے زندہ رہتا ہے۔ مطلب لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو نظریہ ہے، جو مقصد ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ اصل چیز وہ مشن ہے، کوئی ایک شخص نہیں، اور یہی سوچ اس تحریک کو ہمیشہ زندہ رکھے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ، یہ جانشینی کا عمل کسی ٹوٹ پھوٹ کا سبب نہیں بنا، بلکہ یہ اتحاد کا ایک بہترین مظاہرہ تھا، ایک ایسا لمحہ جس نے یہ پکا کر دیا کہ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کا شروع کیا ہوا کام، ان کا مشن اب محفوظ ہاتھوں میں ہے اور آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یوں سمجھیں کہ ایک باب ختم ہوا اور ایک نیا باب شروع ہو گیا، لیکن ایک سوال باقی ہے، یہ نئی قیادت اس بھاری ذمہ داری کو، اس عظیم میراث کو مستقبل میں کیسے آگے لے کر چلے گی؟ اس کا جواب تو اب وقت ہی دے گا۔